الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ جو کلپ ہم نے تیار کیا تھا اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ حرمین کے تقدس کے حوالے سے لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے اور وہ بات پھر ذہنوں میں تازہ ہو جائے، جسے قرآن اور سنت اور اسلام مسلمانوں کے ذہن میں تازہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لیشہدوا منافع لہم، وہاں پہ حج اور عمرے میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہاں کہاں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ خطبہ عرفات میں مسلمانوں کی اجتماعی معاملات کے بارے میں ٹھوس اور منصوبہ بندی پر مبنی ہدایات دی جائے، پورے عالم اسلام کے لیے ایک پالیسی دی جائے، لیکن وہ بات تو بہت پہلے سے صرف کتابوں کے اندر محدود ہو گئی ہے، اور وہیں سے کوئی زمزم اور کھجور کے علاوہ کوئی تحفہ نہیں لاتا۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہاں سے ایک فکر، ایک سوچ، ایک نظریہ ہر مسلمان کو لانا چاہیے تھا، اور وہ نہ ہو سکا تو اس کے یہ نتائج ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارا سال حج اور عمرے کی باتیں ہوتی تھی۔ حج کا زمانہ ختم ہو جاتا تو عمرے شروع ہو جاتے تھے، فلان نے عمرے کا ٹکٹ لیا، عمرے کا یہ طریقہ ہے، فلان کمپنی اتنا پیکج دے رہی ہے، فلان یہ دے رہے، اور لوگ جاتے تھے، آتے تھے، جانے والوں کے لیے بھی آنے والوں کے لیے بھی۔ ہر جگہ پہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر یہ حج اور عمرہ اور بیت اللہ کی باتیں تازہ ہوتی تھی ذہن میں۔ حج کے لیے رمضان سے پہلے تیاریاں ہوتی تھی، داخلے ہوتے تھے، قراندازی ہوتی تھی، اس کے بعد پھر حج کی تیاری، پھر حج کے لیے جانے کی فلائٹیں، 40 دن تو اسی میں لگ جاتے تھے، پھر وہاں پہ حج کے مناظر، اور پھر 40 دن واپسی میں۔ یہ پورا کا پورا منظرنامہ ہوتا تھا مسلمانوں کے اندر، بلکہ غیر مسلم حکومتوں کے اندر بھی، اور اس کا مسلمانوں کی ثقافت، تہذیب، روایات، سوچ، ان سب پر بہت زبردست اثرات ہوتے تھے۔ حرمین کے تذکرے ہوتے تھے، وہاں پہ جانے کی تمنائیں ہوتی تھی، زمزم کا پانی پیا اور پلایا جاتا تھا، وہاں کے قصے حاجی صاحب مسجد میں، حجرے میں، گھر میں، باہر دوستوں کے ساتھ لوگ آتے تھے ملاقات کے لیے، اور وہ قصے سنایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ فکر تازہ ہوتی تھی۔ اب کئی دنوں سے ایک تو دنیا کے حکمرانوں نے ایک تو حج بہت مہنگا کر دیا۔ اپنے پاکستان کے حالات کو دیکھیں، کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ جو آدمی معمولی رقم جمع کر کے وہ تمنا رکھتا تھا کہ میں حج پہ جاؤں گا، وہ نہ جا سکے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی جو نہ جا سکے تو نہ کریں، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اس تصور سے خالی ہیں، جو حرمین کے عشق اور محبت کے تصور سے خالی دل و دماغ کی باتیں ہیں۔ یہ تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے قرض لے کر اور کسی طریقے سے پائی جمع کر کے، ادھار لے کر اور پائی جمع کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر حرم کا طواف کیا جائے، زیارت کی جائے، حرمین جایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے وہاں پہ حاضر ہوا جائے، گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ تو اخراجات بہت زیادہ بڑھائے گئے۔ انگلینڈ سے میرے ایک دوست مجھے کہا کرتے تھے کہ 6000 پاؤنڈ تک
حالانکہ جس کو کہتے ہیں چیپ حج ہے، یہ سب سے آسان اور سستا حج، 6,000 پاؤنڈ، حالانکہ زیادہ سے زیادہ ملا کے 1,500 میں صرف کرایہ اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ باقی پیسے لوگ کہتے ہیں کہ کون لیتا ہے اور کون چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ مہنگا ہو اور اس کو کاروبار بنایا جائے۔ کاروبار کس نے بنایا اس سے؟ حج کو ٹورزم کے تحت کر دیا ہے، یہ ٹورزم ہے، پھر ٹورزم کے تحت کر کے اس کی عبادت والی جو حیثیت ہے اس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ کورونا کے بہانے غیر ضروری پابندیاں ہیں، غیر ضروری پابندیاں، مقدس مقامات جانے پر 10,000 ریال کا جرمانہ ہے، ہر نماز کے لیے حرم میں جانے کے لیے اجازت طلب کرنی پڑے گی، ایک ایپ دیا ہے کہ ہر نماز کے لیے، اب تم عصر کی نماز کے لیے گئے ہو تو وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے پھر آپ واپس آئیں گے کسی کام کے، کہتے ہیں مغرب کی نماز کے لیے پھر اجازت لے لو۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ حرمین کو آباد کرتے ہیں یا ان کو ویران کرنا چاہتے ہیں؟ اس سال بغیر محرم کے عورتوں کو حج کرایا گیا، پاکستان سے بھی کہتے ہیں 2 خواتین تھیں جو بغیر محرم کے حج کی انہوں نے۔ اب حج آپ ثواب کے لیے کرتے ہیں یا گناہ کے لیے کرتے ہیں؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ جب محرم کے بغیر ہو تو تمہارے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ حج کو نہیں گئی ہیں، آپ سیر کے لیے گئی ہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ حج کے محرم کے بغیر وہاں پہ ایک خاتون جاتی ہے، کہاں پہ رہتی ہے، کہاں اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ حج کے لیے جا رہی ہے۔ محرم کے بغیر، ذی رحم محرم کے بغیر حج کو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے۔ اور پھر ان عورتوں سے مغربی میڈیا باقاعدہ انٹرویوز لیتی ہیں تاکہ اس بات کو ابھارا جائے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور لوگوں میں یہ تصور پیدا کیا جائے کہ حج بھی بس دوسرے کاموں کی طرح ایک کام ہے، بس ایک ٹورزم کا ایک حصہ ہے، ایک پکنک پوائنٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جہاں پہ عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اکیلے بھی جاتا ہے آدمی، گروپ میں بھی جاتا ہے۔ تو میڈیا کی اس کی تشہیر کی کیا ضرورت ہے؟ اس خواتین کو ایک تو بغیر محرم کے حج کرایا گیا اور دوسرا اس سے انٹرویو لیے جا رہے ہیں۔ خدمت حرم کے بہانے درجنوں خواتین بھرتی کی گئی۔ آپ حرم مدینہ میں دیکھیں وہاں پہ کیسا چست لباس میں وہ خواتین ڈیوٹیاں دے رہی ہیں، ہر صف کے قریب خواتین کھڑی ہے۔ وہ نماز کیسے نماز ہوگی؟ اس میں کیا توجہ، کیا خشوع، کیا خضوع ہوگی؟ اور یہاں پہ حرمین زمزم کے پانی پلانے کے، بھائی پانی آدمی خود پیتا ہے نا، کسی خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو پانی پلائے؟ ابھی تک جو خواتین پانی پیتی تھی تو کیسے پیتی تھی؟ تو یہ اس طرح کے دیگر اقدامات ہیں اور پابندیاں ہیں، یہ ہم نے سنا ہے اور قابل بھروسہ لوگوں سے سنا ہے کہ حرمین میں جو راستے میں نشانات لگائے گئے تھے کہ یہ مسلمین کے لیے، غیر مسلمین کے لیے، ان نشانات کو ہٹایا گیا ہے، ان نشانات کو ہٹایا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک وزیر صاحب نے تو یہاں تک بھی کہا کہ 60,000 جن لوگوں نے حج کیا ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، مقامی مسلمانوں کی تھی۔ تو پھر تو توجیہ کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اکثریت مقامی مسلمانوں کی تھی، باہر سے کتنے لوگ آئے تھے ذرا بتایا جائے۔ اور اس غلط فہمی کو خود پھیلایا گیا۔ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کے داخلے کی پابندی نرم کر دی گئی ہے۔ نماز کے اوقات میں پہلے حرمین میں یہ ہوتا تھا کہ کاروبار بند کیے جاتے تھے، وہاں پہ کاروبار ایک شاہی فرمان کے ذریعے کھول دیے گئے ہیں۔ بھئی کس نے مطالبہ کیا تھا؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کون سی ایسی مجبوری تھی، معاشی مجبوری تھی کہ کاروبار کو وہاں پہ کھولنا چاہیے تھا؟ دوسرے مقامات میں بھی ایسا کرتے۔ اسلام کا تو یہی تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے واپسی کا راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے، راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمین کو وہاں کے حکمران اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ حرمین
وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور ملکیت جیسے اختیارات کا وہاں پہ استعمال غلط ہے، شرعی طور پر غلط ہے، تاریخی طور پر بھی غلط ہے، اصولی طور پر بھی غلط ہے۔ اور افسوس اس بات پہ ہے کہ بڑے بڑے علماء جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے معمولی غیر مضر قسم کے بے ضرر قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، بڑے بڑے مصنفین، ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا کوئی لحاظ کیے بغیر اٹھایا جاتا ہے اور جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے۔ کوئی کلمہ حق کہنے والا باقی نہیں رہا۔ جو باقی ہیں وہ یا تو بیچارے بس اپنے آنسو بہا رہے ہیں، اور یا کوئی ایک لفظ بھی کہہ دیا تو پھر جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے۔ تو یہ ساری باتیں اس امت مسلمہ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس پوری امت کو اس سانحے کا بروقت ادراک کرنا چاہیے، اور اس سانحے کا کہ ادراک کا جو حق ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسے انداز سے، جس طرح ہمارے بعض بزرگ ایسے انداز سے بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک طرف حرم کی اہمیت ہے اور دوسری طرف وہاں کے بادشاہوں کے مزاج کا لحاظ ہے، اور درمیان میں ایسی بات کرے کہ بس حرم کی بات بھی درمیان میں آ جائے لیکن بادشاہ کے مزاج پر بھی کوئی فرق نہ آیا۔ تو یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے ایک عالم کے زبان سے یا اس کے قلم سے۔ حرم کا تو ایک مقام ہے، حرم کے لیے تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اگر حرم نہیں ہے تو شاعر اللہ میں تو بنیاد اسی حرم کو، بنیادی حیثیت اس حرم کو حاصل ہے۔ اب اگر اس کی بنیادی حیثیت اسلام میں یہی ہے کہ پورے شاعر اللہ میں قابل احترام جگہ وہی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ اور آپ ایسا پھسا بیان، ایسا بے ضرر اور بے جان قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو حرم کے تقدس کے بالکل اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ان کا۔ تو میں صاف کہتا ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدہ لیا جائے، ایک بہتر حکمت عملی پوری امت مسلمہ ایک بہتر حکمت عملی طے کر لے، اور اس حکمت عملی کے تحت پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کا ذہن اور فکر اور ان کے ہدایات اور ان کے سمجھانے کے لیے بھرپور انتظام ہونا چاہیے کہ ان کا فکر، ان کا ذہن بن جائے، ان کی سوچ بن جائے، ایک مثبت سوچ بنانی چاہیے، اور دنیا پر اور حکمرانوں پر واضح کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف حکومت کے حوالے کر دیں گے اور خود بیٹھ جائیں گے۔ یہ امت مسلمہ کا کام ہے، اور امت مسلمہ اس بات کے بارے میں وہ خواب سے بیدار ہو۔ یہ اس کلپ اور ان باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ یہ باتیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ آپ بیدار ہو جائیں اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لے لیں، کوئی لائحہ عمل طے کرے، کوئی سوچیں، کچھ باتیں کریں، کچھ مشورے کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔